وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں سنا جس سے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جائے۔ وہ گمسم سی بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ امی نے دروازہ کھولا اور اندر آئی۔ زرعی کیا ہوا ہے بچے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا جن میں گہرائی کی حدیں تھیں۔ زرعی، انہوں نے اس کو بازو سے پکڑ کر پیار سے ہلایا۔ کیا ہوا ہے بچے؟ وہ جو بات اس کو بتانے آئی تھی سب بھول گئی تھی۔ اماں میں یونیورسٹی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے چہرے پہ بغیر کچھ تاثر دیے بولا۔ کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کہنا کیا چاہ رہی ہو تم ہوش میں تو ہو نا زرمینا؟ انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ جو بالکل مگن سی بیٹھی تھی جیسے وہ بڑا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہو۔ ہاں میں ہوش میں ہوں اماں، میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے۔ زرعی، ہوش میں نہیں ہو تم بالکل بھی۔ انہوں نے سختی سے اس کو دیکھا اور بولی، تمہارے بابا جان نے رجب خان سے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور تمہیں آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے۔ وہ تھوڑی آگے ہوئی، اس نے اماں کا ہاتھ پکڑا، ان کے کندھے پر سر رکھا اور کپ کپاتے ہونٹوں سے بولی، ماں مجھے نہیں کرنی ابھی شادی۔ رجب بھائی کو تو میں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، بالکل لالا گل کی طرح۔ اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ ماں کا دل پگھلا۔ اس نے اس کا سر کاندھے سے ہٹا کر گودی میں رکھا۔ زرعی، میرا بچہ ایسے نہیں روتے، رجب بہت اچھا لڑکا ہے، خوش شکل ہے، عزت کرنے والا ہے اور اس کا اپنا کاروبار ہے۔ ان کا ہے ہی کون ان کے گھر میں؟ پلوشا اور اس کی ماں باپ ہیں، بس تم بہت خوش رہو گی وہاں۔ انہوں نے بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ ماں آپ چاہتی ہیں نا میں رجب بھائی سے شادی کر لوں؟ میں کر لوں گی، بس مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوا دیں۔ اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ ذرا فضول کی ضد نہ کرو، تمہیں اچھے سے پتا ہے تمہارے بابا جان کے فیصلے کے آگے میں نہیں بول سکتی۔ انہوں نے بے بسی سے بیٹی کو سمجھایا، لیکن بیٹی میں بھی انہی کا خون تھا، وہ کدھر اتنی آسانی سے ہار مان جاتی۔ اس نے سوچ لیا تھا اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ اماں جی، رقیہ بیگم پریشانی سے اماں کے پاس آئی۔ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا وہ ان کو کیسے بتائیں۔ اپنے شوہر کو بتانا مطلب طوفان کو خود دعوت دینا ہے۔ وہ ایسے بھی ابراہیم صاحب سے بہت ڈرتی تھی، اپنے بچوں کے حوالے سے ان سے اتنی بات نہیں کرتی تھی۔ ان کو پتا تھا ان کو کچھ بتانا مطلب خود طوفان کو اپنے گھر کا راستہ بتانا ہے۔ کیا ہوا ہے بچے، کچھ بولو تو۔ رقیہ بیگم دادی اماں کے بھائی کی بیٹی تھی۔ وہ دونوں آپس میں ساس بہو والا رویہ بالکل بھی نہیں رکھتی تھی، وہ ماں بیٹی جیسی تھیں۔ رقیہ ان سے آسانی سے بات کر سکتی تھی۔ اماں جی، اس نے بے حد پریشانی میں بات شروع کی۔ ارے بولو تو، کیا ہوا ہے مڑا؟ ایک تو جب تم اتنا ڈر ڈر کے بات شروع کرتا ہے نا، میرے بھائی کا اولاد تو لگتا ہی نہیں ہے۔ اماں جی، وہ بات ایسی ہے کہ انہوں نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس طوفان کی وجہ سے تھا جو ان کے گھر آنے والا تھا۔ اماں جی، وہ زرعی نے رشتے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ پاگل واگل تو نہیں ہوگی زرمینا؟ کیوں نہیں کرنا اس کو رجب سے شادی؟ اماں جی، زرعی سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اس کی اس بات نے ان کو بھی ہلا دیا تھا۔ تم پوچھو تو اس سے وہ انکار کیوں کرتا ہے؟ پوچھا ہے اماں جی، زرعی کہتی اس کو آگے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے۔ یہ لڑکی نا پاگل ہو گیا ہے، اماں جی قدرے غصے کی حالت میں چلائی تھی۔ تم رکو، میں خود بات کرتی ہے اس سے۔ زرعی، باہر آؤ، دادی اماں غصے سے چلائی تھی۔ دن کو گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے دادی اماں اور رقیہ کے۔ اب زرعی کے امتحان بھی ختم ہو گئے تھے تو وہ بھی گھر پہ ہی ہوتی تھی، وہ آسانی سے اس سے بات کر سکتی تھی۔ جی اماں جی، وہ جلدی سے آئی اور ان کے پاس آ کے بیٹھی۔ تم کو کیا ہوا ہے مڑا؟
کس کو دادو؟ وہ اتنے پرسکون انداز میں پوچھ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اندر سے وہ ہی جانتی تھی کہ اگر اس کا یہ پلان فلوپ ہو گیا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ کل کی بجائے آج ہی شادی ہو کے رخصت ہونا پڑے گا۔ دل ہی دل میں وہ دعائیں کر رہی تھی، اللہ جی پلیز میرے ساتھ، اب میرے ساتھ ہونا پلیز، مجھے اس مشکل سے نکال دینا پلیز۔ دادی اماں نے اس کو بہت غور سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے نہ کرنے سے کسی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اور یونیورسٹی، تم پاگل واگل ہو گیا ہے کیا؟ نہیں دادی اماں، بالکل بھی نہیں پاگل ہوئی میں، اس نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ اپنے باپ کا نہیں پتا تمہیں؟ زندہ زمین میں اتار دے گا تمہیں۔ دادی اماں نے بہت سخت انداز میں اس کو کہا۔ عموماً وہ اتنے سخت انداز میں بات نہیں کرتی ہوتی، مگر آج ان کو اس بات نے بہت دکھ دیا تھا کہ اس نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرے بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے۔ اتنے وقت کی چپ، اماں اب بولے بغیر نہ رہ سکیں۔ اماں میں بدتمیزی نہیں کر رہی، اپنا حق استعمال کر رہی ہیں۔ اگر آپ نے میری رجب بھائی سے شادی کروانی ہے تو مجھے یونیورسٹی کی اجازت دلوا دیں۔ اس کی رگوں میں بھی ان کا ہی خون تھا۔ اماں کی طرف سے وہ جہانگیری تھی اور بابا کی طرف سے سب دہنی تھی۔ ضد اس کے خون میں تھی۔ یہ کیسا ضد ہے زرمینہ؟ دادی اماں نے پریشانی سے بہو کو دیکھا۔ بس دادی اماں، آپ اس کو کچھ بھی کہیں، بس بات یہی ہے۔ وہ یہ کہہ کے اٹھ کے چلی گئی۔ اس کو پتا تھا تیر بالکل نشانے پہ لگا ہے۔ اماں اور دادی اماں اس کو بابا جان کے سامنے کبھی ذلیل نہیں کریں گے۔ وہ بابا جان کے فیصلے کے خلاف اس کو کبھی بھی نہیں جانے دیں گے۔ وہ دونوں گہری سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ ان کو اپنے بیٹے کا بہت اچھے سے پتا تھا اور اس کی اولاد کا بھی۔ ضد پہ تو وہ تینوں اپنے باپ پہ گئے تھے۔ آج رات کو ہی فیروز صاحب اپنی بیگم اور بیٹی کے ہمراہ باقاعدہ رشتے لے کے آئے تھے۔ ان کا رواج تھا جب بھی رشتے کے لیے جاؤ تو پھلوں کی ٹوکری ساتھ لے کے جاؤ۔ پلوشہ زرمینہ کے پاس آئی تھی۔ وہ رجب سے بہت چھوٹی تھی، زرمینہ سے بھی 2-3 مہینے چھوٹی ہی تھی۔ زرے تم خوش تو ہو نا؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کر انتہائی تشویشناک انداز میں پوچھا۔ بابا جان خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، اس نے سرسری سا جواب دیا، جیسے وہ مزید اس سے اور کوئی بات نہ کرنا چاہ رہی ہو۔ مگر وہ بھی پلوشہ تھی، کدھر چپ رہ سکتی تھی؟ جبکہ اس کو ایسا لگے کہ اس کے بھائی کے لیے جو لڑکی مانگ رہے ہیں وہ خوش ہی نہیں۔ زری تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس نے اس کے چہرے کو مکمل دیکھتے ہوئے کہا۔ زری کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین چھین لی ہو، اس کے سر سے کسی نے چادر اتار لی ہو۔ اس نے بہت حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ پھر سے کہنا ایک دفعہ۔ اس نے اس قدر غصے سے پوچھا تھا کہ وہ پلوشہ کو خود ہی اپنے سوال پہ شرمندگی ہونے لگی۔ ارے میں تو مزاح کر رہی تھی۔ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے پھیکا سا مسکرائی اور وہاں سے اٹھ کے دادی اماں کے پاس گئی جدھر سب بڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں آپ کچھ بول ہی نہیں رہی ہیں۔ فیروز خان نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ اماں کے ذہن میں زری کے دن والی باتیں تھیں۔ مجھے آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں رجب بھائی سے شادی کروں تو مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوائیں۔ وہ لوگ اتنا اچانک آئے تھے کہ اماں کو ابراہیم صاحب سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اب بھی کچھ گم سم سی تھیں، انہوں نے ابھی بھی بیٹے کی بات نہیں سنی تھی۔ اماں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ابراہیم صاحب اماں کے پاس آئے اور ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مڑا، ہم ٹھیک ہیں۔ مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ اماں آپ کی طبیعت مجھے بہتر نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ فیروز صاحب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں فیروز، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو بچے۔ فیروز اور ابراہیم ساتھ ہی رہتے تھے، مگر جب سے بچے بڑے ہوئے دونوں نے الگ الگ گھر لے لیے اور بچے آپس میں ایک دوسرے سے پردہ کرنے لگے۔ ابراہیم صاحب چھوٹے اور فیروز صاحب بڑے بھائی تھے۔ وہ بس 2 بھائی اور ایک بہن تھے۔ بہن کی شادی مردان میں ہوئی تھی، وہ وہیں پہ رہتی تھی۔ اماں میں زری کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں،
ویسے تو میں نے ابراہیم سے سرسری سا ذکر کیا تھا کہ وہ آپ سے اور بھابھی سے مشورہ کر لے۔ فیروز صاحب نے ماں کے پاس بیٹھے اور ان کو کہا۔ رقیہ بیگم اور فیروز صاحب کی زوجہ بھی وہی تھی، مگر دونوں نے ایسے چادر لے رکھی تھی کہ منہ سارا نظر نہ آئے۔ وہ لوگ پردہ کرتی تھی ایک دوسرے کے شوہروں سے، وہ شروع سے ہی پردہ لیا کرتی تھی جب ساتھ ایک گھر میں بھی رہتی تھی۔ فیروز، رجب میرا بیٹا ہے، بچی بھی گھر کی ہے اور بچہ بھی گھر کا ہی ہے، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ گھر کی بچی گھر میں ہی جائے، مگر میری ایک شرط ہے، زمینہ 2 سال یونیورسٹی میں پڑھے گی۔ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ زری کو پلوشہ کی یہ بات گولی کی طرح لگی۔ وہ کس لڑکی کو کہہ رہی تھی؟ اس کو جس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کسی نامحرم کی زبان سے اپنا نام نہیں سنا، کسی نامحرم کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لایا۔ وہ تو گہری چادر لیتی تھی تاکہ اس کا ایک بال بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ تو ایسے بات کرتی تھی کہ اس کی آواز بھی کوئی نہ سنے، تاکہ کسی نامحرم کو اس کی آواز بھی نہ آئے۔ وہ تو اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی کی محبت کو تصور ہی نہیں کر سکتی۔ وہ کسی نامحرم کو پسند کرے گی؟ وہ اس نے یہ سوچتے ہی توبہ توبہ کہا اور کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، میرے دل میں کبھی بھی کسی نامحرم کی محبت نہ ڈالنا، میرے دل سے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کبھی بھی نہ نکالنا۔ میں خوش ہوں تیری محبت میں، مجھے کسی انسان کی محبت کی کوئی طلب نہیں، مجھے اپنی محبت سے کبھی بھی محروم نہ کرنا میرے مالک۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اور کچھ دیر ویسے ہی وہاں پہ خالی سا ذہن لیے بیٹھی رہی۔ یہ دعا کرتے ہوئے اس نے کب سوچا تھا وہ مرے گی بھی تو کسی نامحرم کی محبت میں۔ سب لوگوں نے چون کے دادی اماں کو دیکھا۔ تم لوگ اس کو میری شرط سمجھو، میرا فیصلہ یا پھر میرا حکم۔ میں چاہتی ہوں زری 2 سال یونیورسٹی میں رہے اور اپنی تعلیم کو مکمل کر۔ اماں کو پتا تھا زمینہ اگر خود یہ بات کرے گی تو اس کی کوئی بھی نہیں سنے گا۔ وہ اس کی دھمکی سے نہیں ڈرتی تھی بلکہ اس کی خواہش کا مان رکھنا چاہتی تھی۔ زرعی بہت کم خواہش کرتی تھی اور نہ جانے کیسی غیبی مدد ہوتی تھی اور اس کی ہر خواہش پوری ہوتی تھی۔ اماں جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارے خاندان میں پہلے کس نے یونیورسٹی پڑھی ہے جو اب ہم انوکھا کام کریں؟ میں تو اس کے کالج کے بھی خلاف تھا، آپ نے ہی زبردستی اس کو داخلہ کروایا اور اب یونیورسٹی؟ ماں کی اس بات سے اس کا دماغ بالکل کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ بے شک وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، مگر یہ بات اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کے گھر میں بھی کبھی یونیورسٹی کا ذکر ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے۔ اماں، ابراہیم ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب ہماری بچیاں بھی باہر جائیں گی، غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گی۔ جو بات ہمارے خاندان میں کسی نے سوچی ہی نہیں ہے اس کی شروعات ہم کریں؟ اماں، بہت غلط بات ہے یہ، میں تو کم از کم اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ فیروز صاحب بھی ماں کے اس فیصلے سے بہت حیران ہوئے۔ وہ کیسے اتنی بڑی بات ایسے اس موقع پر کر سکتی ہیں جب ہم رشتے کی بات کرنے آئے ہیں؟ اماں جی، آپ کو پتہ بھی ہے ہزارہ یونیورسٹی میں کیا حالات ہیں؟ لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں لڑکی کے لیے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کس کس طرح کے لوگ ہیں ادھر؟ شہاب نے بظاہر تو نرم لہجے میں دادی اماں کو بتایا، مگر اندر سے اس کا دل ہی جانتا تھا وہ کیا کر گزرے۔ ہزارہ یونیورسٹی کے نام سے ہی اس کو نفرت تھی۔ لالا گل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا جان، ادھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی عزت کو ادھر بھیجیں۔ ادھر صرف لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی ہیں اور ہے بھی ہر طرح کے گھروں کے۔ سلطان نے بھی بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ دادی اماں نے سب کی باتیں بہت آرام سے سنی۔ مطلب اب تم سب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہمارے فیصلے میں بولے، اب ہم شاید فیصلہ لینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جانو اور تم لوگوں کی اولادیں جانے۔ نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے،
آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ، مگر یہ یونیورسٹی والی ضد پہ آپ کا ساتھ نہیں دوں گا میں۔ زری مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے، مگر آپ کو یونیورسٹیوں کا نہیں پتا۔ میری بیٹی کو آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، اور آپ چاہتی ہیں وہ غیر مردوں میں بیٹھ کے پڑھے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ابراہیم صاحب نے نظریں نیچے کر کے ماں کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے ابراہیم، جیسے تم لوگ مناسب سمجھو، وہ بہت دل برداشتہ ہو کے بولی۔ اماں جی، آپ میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ خدا کے لیے مجھ سے خفا نہ ہو، آپ ایسا نہیں سوچ سکتی ہیں، میں جانتا ہوں یہ سب زری کا کیا ہوگا۔ انہوں نے پہلے دکھ سے کہا، اور زری کا نام لیتے ہی ان کو عجیب سا جلال آ گیا تھا۔ وہ لوگ بیٹی کو کچھ کہنا توہین سمجھتے تھے، اور وہ بھی کسی کے سامنے کچھ کہنا۔ آج انہوں نے اپنے اصول توڑ دیے تھے، اور ایک زوردار آواز لگائی، زرمینہ گل! میں اس سے بعد میں بات کر لوں گی، آپ اس کو ایسے کیوں؟ رقیہ بیگم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، زرمینہ! اس سے پہلے دادی ماں کچھ کہتی، وہ بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ اس کو آج لگ رہا تھا جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ تینوں بہن بھائی ایسے بھی اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے، ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ اور زری، اس نے تو باپ کے سامنے کبھی سر اٹھا کے بات بھی نہیں کی تھی۔ باپ کے زرمینہ کہنے نے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ باہر کھڑی سب سن رہی تھی، اس کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جی 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 ابا جان، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے کسی نے روح نکال دی ہو۔ اماں جی کیا کہہ رہی ہیں؟ فیروز صاحب نے اسی انداز میں پوچھا جس انداز میں انہوں نے اس کو بلایا تھا، بس آواز میں پہلے کی نسبت تھوڑی سی نرمی آ گئی تھی۔ کیا 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 بجن کیا؟ اس نے نظریں نیچے کر کے لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ پوچھا، تم آگے یونیورسٹی پڑھو گی؟ ابراہیم صاحب نے ایسے پوچھا، اس کو لگا جیسے آسمان اس پر گر گیا ہو، زمین پیروں کے نیچے سے کہیں نکل گئی ہو، جیسے وہ گہری کھائی میں گر رہی ہو۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا اس کی خواہش کا صرف ایک خواہش کا ایسا رد عمل ہوگا۔ تم سے پوچھا ہے میں نے۔ ابراہیم صاحب نے آواز کو اور اونچا کیا۔ نہیں تو نہیں ابا جان، اس نے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہا، جیسے کوئی مرتا ہو اور اچانک اطلاع پر گھر والے روتے ہوں۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ سے بغاوت نہیں کر سکتی تھی، وہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں بول سکتی تھی۔ ہاں مجھے پڑھنا ہے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو رجب خان سے میرے رشتے کو بھول جائیں۔ وہ کبھی مر کے بھی ایسا نہ بولے۔ وہ ایک فرمانبردار ماں کی اولاد تھی، وہ کیسے بابا جان کے سامنے بول سکتی تھی؟ بیٹی تو ہوتی ہی باپ کا مان رکھنے کے لیے ہے، آج وہ اتنے لوگوں میں اپنے باپ کے سامنے کیسے بول سکتی تھی؟ نہیں بابا جان، مجھے نہیں پڑھنا، آپ جو چاہیں گے بس وہی ہوگا، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، اور روتے روتے وہیں زمین پر گر پڑی۔ اس کی ماں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بیٹی کو اٹھا سکیں۔ وہ اپنی بیٹی کی اس حالت پر اندر سے مر رہی تھی، مگر پھر بھی ایک فرمانبردار بیوی کی طرح وہاں سے ہلی تک نہیں۔ اماں پوتی کی حالت دیکھ کر چپ نہ رہ سکیں۔ ابراہیم، انہوں نے اتنے حکمرانانہ لہجے میں بیٹے کو مخاطب کیا تھا کہ وہ اس کے بعد کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ان کے خاندان میں ایسا ہی ہوتا تھا، ماں باپ چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکتے ہوں، اور اولاد کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ کے سامنے وہ نظریں بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہی حال ابراہیم صاحب کا تھا، اور یہی حال ان کی اولاد کا بھی تھا۔ رقیہ، زرمینہ کو اس کے کمرے میں لے کے جاؤ، انہوں نے رقیہ بیگم کو دیکھتے ہی کہا، جو دور کونے میں بے جان سی کھڑی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی زرمینہ کے پاس آئی، جو زمین پہ بے حال سی بیٹھی تھی۔ زرعی، زرعی میرے بچے، انہوں نے اس کو روتے ہوئے ماتھے پہ پیار کیا۔ اٹھ جاؤ میرے بچے۔ اس کو اس کے دونوں کہنوں سے پکڑ کے اوپر اٹھایا اور کمرے سے باہر لے گئی۔ وہ بے جان سے ان کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ سارا منظر فیروز صاحب اور ان کی فیملی نے بخوبی دیکھا تھا۔ اماں، اب ہمیں اجازت دیں، ہم پھر کبھی آئیں گے، فیروز صاحب نے ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔
ان کو وہاں پہ رکنا مناسب ہی نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی صاحب بہت شرمندہ ہوں میں آپ سے، ہم اسی مہینے زربینہ اور رجب خان کا نکاح پڑھوا دیں گے، رخصتی بے شک ہم بعد میں کروا دیں گے۔ ابراہیم صاحب نے شدید غصے کی حالت میں بھائی کو کہا تھا، حالانکہ ان کا لہجہ پہلے سے بہت حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ دادی ماں خاموشی سے بھی سنتی رہی تھی۔ جیسے تمہیں بہتر لگے ابراہیم، بیٹی بھی تمہاری ہے اور بیٹا بھی تمہارا ہے، فیروز صاحب نے بھائی کو بڑے پیار سے جواب دیا۔ البتہ ان کی بیوی ان کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ وہاں پہ بول نہیں سکتی تھی۔ ان کے خاندان کا اصول تھا جدھر مرد بولتے تھے وہاں پہ عورت خاموش رہتی تھی۔ اما اس مہینے کی 25 تاریخ مناسب رہے گی نا؟ ابراہیم صاحب نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج انہوں نے پہلی بار ماں کے سامنے انکار کیا تھا، پہلی بار ماں کے ہوتے ہوئے اپنا فیصلہ کیا تھا۔ کہتے ہیں خواتین غصے میں کچھ نہیں سوچتے، نہ ہی کچھ سمجھتے ہیں، بس فیصلہ کر دیتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، بغیر سوچے سمجھے حیا میں پلی بیٹی کا فیصلہ ہوا تھا۔